اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کو تزکیہ نفس جیسے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ جس پروگرام کا تعلق صرف کہنے کہلانے سننے سنانے سے نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی میں مسلسل یاد رکھنے، توجہ دینے اور اسے اپنانے کے لیے ہے۔ تزکیہ نفس، نفس کو گناہوں سے پاک کرنا اور پاک رکھنا۔ انسان کا ہنر اسی میں ہے، کامیابی بھی انسان کی اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ قد افلح من زکاہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی قسمیں کھانے کے بعد مختلف فرمایا کہ کامیاب وہی ہے جو اپنے نفس کو پاک رکھے۔ وقد خاب من دساہا، ناکام وہی ہے جو نفس کے معاملے میں لاپرواہی برتے۔ گناہوں سے نفس کو پاک کرنے اور رکھنے کا جو ہنر ہے وہ اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اس سے مبرہ ہیں اور یہ صرف آپ کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے خود اپنی ذات کے لیے ہے، پھر آپ لوگوں کے لیے۔ سب سے خطرناک، سب سے بڑا اور سب سے ناقابل بخشش گناہ شرک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں۔ اگر کوئی مشرک ہے تو اس کے لیے کوئی بھی بخشش کا سامان نہیں ہے۔ البتہ شرک کو جس وقت وہ دور کر دے گا، جیسے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے پیغام لانے پر مشرکین نے شرک کو چھوڑ دیا اور وہ شرک کی تاریکی سے نکل آئے، اسی طرح ہر زمانے میں مشرکوں کے لیے بہرحال راہ ہدایت موجود ہے۔ وہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا صحیح معنوں میں ادراک کر کے توحید اور رسالت پر اور روز آخرت پر ایمان لے کر آئیں گے تو وہ شرک سے نجات پا جائیں گے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جس سے اپنے نفس کو پاک رکھنے اور پاک کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے یأس اور نا امیدی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور گفتگو کیا کرنا ہے بلکہ اپنے نفس کو سائیکل دیں گے اور آمادہ کریں گے اس بات کے لیے کہ مایوسی نام کی چیز، نا امیدی نام کی چیز ہمارے اندر پیدا نہ ہو۔ اگر ہو گئی ہے تو جلد سے جلد اس سے چھٹکارا پایا جائے، کیونکہ مایوسی کو قرآن نے کفر بھی کہا ہے۔ البتہ پہلے ہی مرحلے میں میں چاہوں گا کہ نا امیدی اور مایوسی کا مفہوم واضح کروں۔ بذات خود مایوسی اور نا امیدی بری چیز نہیں ہے، ذاتاً بری چیز نہیں ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز سے نا امید اور مایوس ہوئے ہیں۔ اگر
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی انسان نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، تو یہ کفر ہے، یہ انسان کو گمراہی کے دلدل میں پھینک دیتا ہے، یہ تصور انسان کی زندگی کو ناکام بنا دیتا ہے، ناکارہ کر دیتا ہے انسان کو، کہ انسان مایوس ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ یہ ہے کفر، اور اس سے ہم اپنے نفس کو نجات دلانے کی کوشش کریں، ورنہ مایوسی اگر کسی اور معنی میں ہو تو شاید بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الیأس مما فی ایدی الناس عز للمؤمن، فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے، ان کے اختیار میں جو کچھ ہے، لوگوں سے اگر کوئی مایوسی اختیار کر لے، نا امیدی اختیار کر لے، تو یہ مومن کی شان ہے، مومن کی عزت ہے، یہ مومن کا وقار ہے۔ اگر مومن لوگوں سے نا امید ہو جائے تو عزت کا مقام پائے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارا حال بالکل اس کے برعکس ہے، لوگوں سے ہم نے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ ایک شوہر 100 توقعات اپنی بیوی سے رکھتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے امیدیں وابستہ کر رکھتی ہے، اسی طرح رشتہ دار اپنے کسی عزیز سے، رشتہ دار سے توقعات رکھتے ہیں، امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، اور اس طرح ہم مخلوق خدا، عام ہم جیسے لوگوں سے امیدوں کو وابستہ رکھیں گے تو ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، وہ بھی ہماری طرح محتاج، ضرورت مند، نیاز مند اور خالی ہاتھ ہیں۔ وہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ اگر کسی کے پاس فرض کیجئے کوئی عہدہ ہے تو ہمیں امید اس سے نہیں لگانی ہے، اگر کسی کے پاس دولت ہے تو امید اس کی دولت سے ہم نہ جوڑیں۔ اگر اس طرح کی نا امیدی ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ لوگوں سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید رکھیں، تو پھر یہ مومن کی شان ہوگی، یہ مومن کی عزت ہوگی۔ اکثر جھگڑوں کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم توقعات رکھتے ہیں دوسروں سے، اور وہ توقعات پر پورے نہیں اترتے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں پھیلانا نہیں چاہتا اس بات کو، مختصر الفاظ میں اس حقیقت کو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس بات کو درک بھی فرما رہے ہوں گے کہ اگر ہم کسی سے امید رکھیں اور وہ امیدوں پر ہمارے پورے نہیں اترتا تو ہم اس کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، جھگڑے یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی سے امید ہی نہ رکھیں تو کہیں سے کوئی نیکی ہم تک پہنچے تو ہم خوش ہوں گے اور اس کے حق میں مزید دعائیں بھی دیں گے، کیونکہ ہم امید نہیں رکھتے تھے، توقع کسی سے نہیں رکھتے تھے۔ توقع نہ رکھنے پر بھی اگر کوئی خوبی کسی سے ہم تک پہنچتی ہے، کوئی اچھا کام ہمارے لیے کوئی انجام دیتا ہے، تو یہ تو ہماری خوشی کا سبب ضرور ہوگا، لیکن اگر ہم نے امیدیں وابستہ رکھیں اور وہ امیدیں پوری نہیں ہوئیں تو پھر ہم یقیناً ذلیل بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ناراضگی کا ایک سلسلہ شروع کر دیں گے۔ تو امید دوسروں سے رکھنا، غیروں سے رکھنا اچھی چیز نہیں ہے، اور مایوس ہونا اچھی چیز ہے، لوگوں سے مایوس ہونا اچھی چیز ہے۔ یأس اور نا امیدی لوگوں سے ہم اپنے اندر پیدا کریں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ چنانچہ امام نے فرمایا عز للمؤمن، یہ مومن کی عزت ہے۔
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ یہ شرک کے بعد بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے بھی ہے، اور اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کا عمل قرار دیا ہے۔ چنانچہ آئیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 کو دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اِنَّهُ لَا يَئِسُ من روح اللہ الا الکافرون، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر، یعنی جو کافر ہیں ان کی یہ ادا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے امیدوار نہیں ہوتے، امید نہیں رکھتے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے، اس کی رحمت سے ہمارا امید کا جو تعلق ہے وہ برقرار رہنا چاہیے۔ دیکھیے کوئی بھی انسان امید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے کہیں نہ کہیں توقع اور امید رکھتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کامیاب ہوتا ہے، اور نا امیدی اختیار کر لیتا ہے تو وہ ہرگز کامیابی کی طرف نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دروازے کسی کے لیے بھی بند نہیں کیے ہیں، کسی بھی بندے خدا کو اللہ نے اپنی رحمت سے 100% محروم نہیں رکھا، اسی لیے اسے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس سلسلے میں بہترین مختصر ترین نورانی جملہ مولا علی علیہ السلام کا پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا عجبت لمن یقنت ومعہ الاستغفار، تعجب ہے اس انسان پر کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے جبکہ استغفار کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے جبکہ استغفار کا دروازہ اس کے ساتھ کھلا ہوا ہے؟ مایوسی اس کی رحمت سے کسی کو بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر خودکشیاں دنیا میں اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ ایک مرحلے پر جا کر مایوس ہو جاتے ہیں، ہوپ لیس ہو جاتے ہیں، اور وہ گیو اپ کر جاتے ہیں، گویا کہ اپنے آپ کی زندگی کے بازی میں وہ ہار جاتے ہیں۔ اسی لیے خودکشی بھی اسلام میں حرام بتائی گئی ہے۔ کیوں حرام بتائی گئی ہے؟ اس لیے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ مایوسی ہے، نا امیدی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اب آئیے جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کی، سورہ زمر کی آیت نمبر 53، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہہ دیجئے اے حبیب، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے گناہ کے ذریعے سے۔ یہاں عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ میں لطیف بات ہے، اور وہ یہ کہ گناہ انسان کرتا ہے تو اس میں اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، اس نے اپنا بگاڑا ہے، نقصان اپنا کیا ہے۔ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جس نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر۔ ان بندوں سے کہہ دو اے حبیب، کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ہے جو غفور ہے، رحیم ہے۔ ہر گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ البتہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ وہ کون سی آیت ہے
کہ جو سب سے زیادہ وسیع مفہوم رحمت کو اور امید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو رکھنے کے لیے آئی ہے، وہ یہی آیت کریمہ ہے سورہ زمر کی۔ اس سے وسیع کوئی آیت نہیں ہے کہ جس میں ہر اس انسان کو تسلی دی جا رہی ہے، امید دی جا رہی ہے، حوصلہ دیا جا رہا ہے، اسے مایوسی سے بچایا جا رہا ہے کہ جو گناہ کے دلدل میں گر گیا ہے، پھنس گیا ہے، سمجھتا ہے اب میرا کچھ نہیں ہونے والا، میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، اب میرا کوئی اور چارہ کار نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اسے امید بخش بنا کر کے دلدل سے گناہوں کے اور مایوسی کے نکالا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ میرے بندوں کے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اسراف کیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے۔ چنانچہ ایک اور مقام پر شرک کے بارے میں البتہ کہا گیا کہ اس کا تو امکان نہیں ہے، لیکن شرک رکھنے والا بھی اگر شرک چھوڑ دے تو پھر وہ بھی بہرحال شرک سے پاک ہو کر کے اللہ کے بارگاہ میں آ سکتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ بنیادی سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ کیا اس آیت کریمہ میں جو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ بے شک تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، آیا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطلقاً معافی کا اعلان فرمایا ہے کہ جو بھی گنہگار گناہ کرتا چلا جائے اللہ اس کے تمام گناہوں کو، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، مطلقاً بغیر کسی شرط و قید کے، بغیر کسی خاص شرائط کے، یا پھر اس کے لیے شرطیں بھی ہیں؟ آیا یہ مطلق معافی کا اعلان ہے یا مشروط معافی کا اعلان ہے؟ اگر اس کے بعد والی آیتوں کا آپ غور سے مطالعہ فرمائیں تو یقیناً آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں اعلان اگرچہ مطلق اس کی معافی کا ہے لیکن یہ مشروط ہے۔ مشروط کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ خود گنہگار اس کا احساس کرے، پشیمان ہو، نادم ہو، ندامت کے ساتھ آئے اللہ کی بارگاہ میں، پھر توبہ کرے اور توبہ کے بعد عہد کرے کہ پھر دوبارہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرے گا۔ بغیر توبہ کے یا بغیر قضائے معافات کے، یعنی انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کے لیے تو تیار ہو گیا لیکن گناہ کا جو نقصان ہوا ہے اس کے ہرجانے کو بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثلا میں اگر کسی نماز کو قضا کرنے کے بعد قضا نمازوں پر رو رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں فجر کی نماز وقت پر نہیں پڑھ سکا، سو جاتا تھا، لاپرواہی برتتا تھا، جان بوجھ کر نماز میں غفلت کرتا تھا، اور اس کے بعد تیار نہ ہو اس بات پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان چھوٹی ہوئی نمازوں کو پڑھے، تو یہ بھی ادھوری اس کی توبہ ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک خود توبہ ہے، دوسرا جو کچھ چھوٹ گیا ہے اس کو اپنی زندگی میں واپس جو ہے اس کا جبران کرے، اس قضائے معافات کو پورا کرے، جو کچھ اس سے کھو گیا ہے اس کو اگر وہ کر سکتا ہے ٹھیک بھی کرے۔ یہ دو چیزیں شرط کے طور پر ہیں۔ اگر ان دو شرطوں کے ساتھ انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کی بخشش یقیناً حتمی ہے۔ تو مایوسی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ایک اور خوبصورت میرے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے جو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال میں بہترین عمل یہ ہے کہ خوف اور رجا دونوں میں اعتدال اور بیلنس کو قائم رکھے۔
فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا خوف اسے اس قدر ہونے لگ گیا کہ وہ اپنے کسی بڑے گناہ کو لے کر مایوس بھی ہونے لگا ہے تو اس کا یہ خوف اس کو کامیابی تک نہیں لے جاتا۔ جو خوف انسان کے اندر مایوسی پیدا کر دے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اعتدال اس میں ہونا چاہیے۔ خوف اس حد تک ہو کہ مایوسی پیدا نہ ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید جو اس نے اپنے اندر وابستہ کر رکھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ وہ اتنی امید نہ رکھ لے اللہ سے کہ ہر گناہ پر وہ جری ہو اور لاپرواہ ہو، گستاخی پہ گستاخی کرتا چلا جائے اور غفلت میں پڑتا چلا جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ بزرگ ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرتا جائے گا، پرواہ نہیں۔ ایک صاحب تھے جو بہت پڑھے لکھے تھے، لیکن اس آیے کریمہ کو لے کر وہ ایسے اللہ سے امید کے چکر میں افراط کرنے لگے اور اس کے اندر اس قدر انہوں نے شدت اختیار کر لی کہ ہر گناہ کے بعد جب کوئی روکتا یا ٹوکتا تو یہی کہتے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، بھائی چھوڑو، دنیا میں 2 روزہ زندگی میں جتنا گناہ کر سکتے ہم کر لیں، وہ تو معاف کر دے گا، آخر میں ہم توبہ کر لیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس حد تک کہ اس پورے محلے میں یا اس پورے شہر میں یا اس پورے گاؤں میں اس کی یہ لاپرواہی اور اس کا یہ تصور جو ہے وہ اثر کرنے لگا۔ چنانچہ ایک عالم دین نے ارادہ کیا کہ جا کر کے اس آدمی کو سمجھاؤں کہ اعتدال برتو، میانہ روی سے کام لو۔ اللہ سے رجا اور امید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہر گناہ پہ یہ کہو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اسی ارادے سے گئے، قلباب کیا، دروازہ کھولا، اس کی کسی غلام نے یا وائف نے، کسی اور نے بہرحال دروازہ کھولا، وہاں وہ موجود نہیں تھا۔ پوچھا کس لیے تشریف لائے ہیں؟ کہا میں اسے ملنا چاہتا تھا، وہ تو نہیں ہے۔ کہ کب لوٹیں گے؟ پتہ نہیں کب لوٹیں گے، رات کو شاید کسی موقع پر آئیں۔ تو چونکہ وہ عالم باعمل، زبان میں بھی تاثیر رکھنے والا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ شاید میں دوبارہ نہ آ سکوں، میری طرف سے بس اتنا پیغام اسے دے دینا کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور و رحیم ہے وہیں قہار و جبار بھی ہے، اتنا سا پیغام اسے دے دینا۔ وہ چلے گئے، اور جب وہ شراب میں دھت اندر آیا تو اسے یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ ایک عالم جلیل القدر آئے تھے، انہوں نے آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، آپ موجود نہیں تھے، آپ کے لیے پیغام چھوڑا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں رحمان اور رحیم، غفور و رحیم ہے، وہیں قہار و جبار بھی ہے۔ بس اس عالم باعمل کا یہ جملہ اتنا مؤثر تھا کہ اس کے سارے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے کہا بے شک آنے والے نے، خبر سنانے والے نے، پیغام دینے والے نے صحیح پیغام دیا۔ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد اللہ کی غفوریت و مغفرت کا سہارا لے کر اس کی آڑ میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ تم اعتدال قائم کرو، خوف میں بھی اور رجا میں بھی۔ اللہ سے خوف کا مطلب یہ نہ ہو جائے کہ اس میں شدت اختیار کر لو، مایوسی تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اور رجا میں بھی اس قدر تمہارے اندر لاپرواہی نہ پیدا ہو جائے کہ تم ہر گناہ کو اسی کی آڑ میں کرتے جاؤ کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ اعتدال بہترین عبادت۔ امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک دعا کے ضمن میں ایک دعائیہ فقرہ یہ فرمایا کہ اے پروردگار، جتنی امیدیں تجھ سے وابستہ ہیں اسے پوری فرما، تاکہ مایوسی جیسی خطرناک بلا مجھے نہ گھیر لے۔ خوبصورت دعا
کہ انسان اللہ سے ہی امیدیں رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مایوسی کا شکار ہو جائے۔ یہ مایوسی ہے جس سے ہمیں بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ عالم بھی وہی حقیقت میں عالم ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو نہ اس قدر ڈرائے کہ لوگ مایوس ہو جائیں اس کی رحمت سے، اور سن سن کے عذاب کو یہ سوچنے نہ لگ جائیں کہ پھر اب ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، دی اینڈ، ہمارا چیپٹر کلوز، ہم تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اب ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ اس حد تک بھی نہ ڈرائے، نہ اس حد تک اس کی بشارتوں کو، اس کی نعمتوں کو، اس کی رحمتوں کو لوگوں کے دماغوں میں ڈالے کہ لوگ اس کے عذاب سے لاپرواہ ہو جائیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں افراط اور تفریط دونوں طرح کے ممبر پر آنے والے افراد، علماء میں سے، ذاکرین میں سے، خطبہ میں سے، مقررین میں سے، مواعظ حسنہ کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں کہ کچھ تو صرف ڈرانا ہی ان کا موضوع ہوتا ہے، اتنا ڈراتے ہیں کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں ان کا مقصد ہی ہے کہ جنت کو مفت میں تقسیم کرنا ہے، ذرا برابر خوف خدا ان کو نہ خود کو ہوتا ہے، نہ اپنے مجمع کو وہ خوف دلاتے ہیں اللہ کا، بلکہ وہ اس قدر چند باتوں کو لے کر ایک طرفہ گفتگو کرتے ہیں کہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہاں بھائی جنت ہماری محتاج ہے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر کون جائے گا، لہٰذا جو مرضی ہے گناہ کرتے رہو، بس یہ چند چیزیں ہیں اس کو کر لو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دونوں طرف شدت اور دونوں طرف افراط، دونوں طرف تفریط، دونوں طرف شدت پسندی، جس کے نتیجے میں گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ میرے مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ فقیہ کون ہے؟ فقیہ، عالم، وہ عالم کے جو سمجھدار عالم ہے۔ فرمایا الفقیہ کل الفقیہ، فقیہ وہ کہ جو ہر اعتبار سے فقیہ کون ہے؟ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے لوگوں کو مایوس نہ کرتا ہو اور نہ اللہ کے عذاب سے لوگوں کو لاپرواہ بناتا ہو، وہ بھی اعتدال پر چلنے والا ہے کہ ڈراتا بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ انہیں امید بھی دلاتا ہے، نا امید نہیں کرتا لوگوں کو کہ اب تمہارا کیا ہونے والا ہے۔ اب ذرا دیکھیے یہ جو آیہ کریمہ ہے جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وسیع ترین اور امید بخش ترین آیت جو قرآن مجید میں آئی وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اس آیہ کریمہ کے شان نزول کو لے کے کئی علماء، کئی مفسرین نے مختلف باتیں بتائی ہیں۔ ایک تو اس وحشی کے بارے میں بتایا ہے کہ جس نے ہندہ کے کہنے پر حضرت حمزہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ کو شہید کیا جنگ احد میں۔ ایسے وحشی، کالے اور قاتل کو جب اسلام سمجھ میں آنے لگا تو وہ پھر بہت زیادہ رونے لگا کہ میں نے تو ایسا گناہ کیا کہ میری بخشش تو ممکن ہی نہیں ہے، مجھے چھٹکارا مل ہی نہیں سکتا ہے، میں ہرگز اللہ کی رحمت کے شامل حال نہیں ہو سکتا ہوں۔ تو مفسرین کچھ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس کے لیے نازل ہوئی کہ تم بھی نہ گھبراؤ، اگر صدق دل سے توبہ کر کے آؤ گے تو تمہارے بھی یہ گناہ بخشے جائیں گے۔ چنانچہ وہ روتا ہوا آیا تھا حضور کی بارگاہ میں، اس نے جو کچھ کیا اس نے ذکر بھی کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ تمہیں بھی تمہارے اس توبہ کے بعد اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن تم میری نظروں سے ہٹ جاؤ، غیب نفسک عنی، مجھ سے تم دور ہو جاؤ، چہرہ تمہارا میرے سامنے نہ آئے، کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتا ہوں تمہیں، کیونکہ تم نے وہ گناہ کیا ہے۔ حضور روتے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ
اللہ کی رحمت سے تو سرشار ہوا، لیکن حضور کی بارگاہ میں وہ نہیں آتا تھا، کیونکہ حضور نے خود منع کیا تھا کہ میرے چچا حمزہ کا قاتل ہے اور تو نے ایسا گناہ کیا ہے۔ بہرحال بخشش اس کی بھی ہوئی۔ دیکھیے کتنے ایسے ہیں عرب، وہ جو صحابہ میں سے بہت بڑے بڑے نامور بھی بعد میں بننے کی کوشش کرتے رہے اور بنتے رہے، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو، معصوم بے گناہ بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، گلا گھوٹا، دفن کیا، زمین میں ان کو زیر زمین کر دیا، زیر خاک کر دیا۔ ایسے بھی گنہگاروں کو اللہ نے بخش دیا۔ بعض کہتے ہیں نباش ایک ایسا شخص کہ جس کا گناہ ایسا تھا کہ حضور نے خود اس کے گناہ کو سننے کے بعد کہا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کہیں غضب پروردگار پورے مدینے میں برسنا شروع نہ کر دے تمہاری وجہ سے، یہاں سے نکل جاؤ دور۔ چلا گیا گڑ گڑاتا ہوا۔ کیا اس کا گناہ تھے؟ وہ تو کہتا ہے کہ 7 سال میں نے قبروں کو کھود کے مردوں سے ان کے کفن چرائے ہیں، اور میرا کام یہی تھا کہ مردوں کو بے برہنہ چھوڑ کے کفن، تازہ کفن اسے نکال کے اس سے میں اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتا تھا۔ اور 7 سال سے یہ کر رہا تھا کہ ایک ایسا بھی مصیبت بھرا وقت آیا کہ مدینے کے اندر انصار میں سے کسی ایک نوجوان خاتون کو دفن کیا تھا، میں نے کفن اس کے بدن سے نکالا، اور اس کے بعد شیطان مجھ پہ سوار ہوا اور میں نے وہ گناہ کیا کہ جس گناہ کے بعد اب کوئی بھی رحمت کی امید نہیں رہ گئی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر سکتا ہو۔ اللہ کے نبی نے بھی اس بات کو سننے کے بعد کہا یہاں سے نکل جا، کہیں اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے۔ وہ گڑ گڑاتا تھا، روتا تھا، اور رو کر کے پہاڑیوں میں آواز دیتا تھا کہ پروردگار میں صدق دل سے توبہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں جانتا ہوں کہ میرا سب سے عظیم، سب سے بڑا گناہ قابل بخشش بھی نہیں ہے۔ تیرا جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے نبی، اس نے بھی مجھے بھیج دیا ہے، لیکن اے محمد کے خدا، اگر تو مجھے معاف کر دیتا ہے تو اس کی خبر ضرور اپنے حبیب کو دینا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ کافی عرصے تک اسی طرح وہ گڑ گڑاتا رہا، چنانچہ یہ آیت کریمہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 نازل ہوئی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ کے حبیب نے اس کو بلایا اور اسے بشارت دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مایوسی کو ہمیں آنے نہیں دینا چاہیے، چاہے کتنے ہی بڑے گناہ کیے۔ بہت سارے لوگ واقعاً بھی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ گناہ کی معافی ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے گڑ گڑانا پڑتا ہے، توبہ کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر اس گناہ میں کسی اور کا حق ضائع ہوا ہے تو ضرور اس اللہ کے بندے سے بھی معافی مانگنی ہے۔ جب تک وہ اللہ کا بندہ جس پر ظلم ہوا وہ معاف نہیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہرگز ہمیں اس گناہ سے چھٹکارا نہیں دیتا ہے۔ پہلے کالر کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لگتا ہے کہ کال ڈراپ ہو گئی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد وبرکاتہ۔ یعقوب جناب صاحب، منور صاحب، میں محمد یعقوب لندن سے ماشاء بول اللہ رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، فرمائیے۔ جناب آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور وعلیکم آپ کی السلام گفتگو ورحمۃ میں بڑے غور سے سن رہا ہوں۔ سوال کا تو سوال ہی نہیں کیا دے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت رحمت کی طرف لے کے جاتی ہے،
اور امام علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا راستہ دکھاتی ہے، بلکہ جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ مومنو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اور اہل بیت کی محبت میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کی رحمت آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کتنا پیار کرتے ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیار دیکھنے کی چیز ہے مولانا صاحب، کہ جن لوگوں نے دیکھ لیا ہے وہ اپنی موت سے بھی نہیں گھبراتے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ جناب اسی کے ساتھ میں آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کی گفتگو کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ادائی ٹی وی زندہ باد۔ السلام علیکم جناب، اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، انیس صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ جناب فرمائیے۔ بات ہو رہی ہے حضور، مجھے صرف یہ معلوم کرنا تھا جی ایک جیسے کہ علماء کرام مجالس میں پڑھتے ہیں نفس مطمئنہ کا ذکر کیا ہے امام حسین السلام نے، تو یہ قرآن شریف کی آیت بھی ہے، تو یہ نفس مطمئنہ اصل ہے کیا اور نفس امارہ یہ اس میں یہ فرق ہے، اس کا تھوڑا سا معلوم کرنا تھا، اور ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، یعنی ہم کس طرح سے بری اس میں عادتوں میں خدا نہ کرے ملوث ہو جائے، جیسے کہ آپ نے ابھی کافی مثالیں بھی دی، تو اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا۔ بہت ضرور انشاءاللہ۔ شکریہ انیس حیدر صاحب نیو یارک سے آپ بول رہے تھے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ جی علی لندن سے عرض کر رہا ہوں۔ علی لندن سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ قبلہ جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور جب تک وہ اللہ تو آپ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جب تک آپ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے کسی قسم کی بھی، تو جب تک وہ معاف نہیں کرتے تو تب تک اللہ سے بھی معافی جو ہے نہیں ہو سکتی جی۔ تو لیکن اگر آپ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ خدشہ ہو اگر میں اس کو بتاؤں اور وہ اس کے میرے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں یا وہ ناراض ہو سکتا ہے اس حد تک کہ دوبارہ شاید اس سے بات نہ ہو سکے، تو اس صورتحال میں جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اللہ سے صرف جو ہے معافی مانگ لینی کافی ہے، یا کہ پھر جو ہے ہمیں اس شخص سے جس کا ہم نے حق مارا ہے اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، جبکہ یہ خدشہ ہو کہ وہ ناراضگی یقیناً ہے اس سے ساتھ؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس پر بات کروں گا۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھے سوال ہیں، اور یہی وہ اہم باتیں ہیں کہ جو ہماری زندگی میں لگاتار ہمیں درکار ہیں کہ ہم جانیں اور کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں۔ اگر کوئی کالر ہیں تو چلیے مزید ہم کالز کے لینے کے فی الحال حق میں ہیں۔ چند سوال آپ سے مل جائیں ہمیں تاکہ ہم انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب بھی دینے کی کوشش کریں، لیکن اصل میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن مسائل کا ہمیں روز مرہ میں سامنا رہتا ہے، لگاتار ہمیں ان تمام موارد کے کسی نہ کسی مرحلے میں جا کے ہمیں مبتلا ہونا پڑتا ہے اور اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ہمیں اگر معلوم ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کم سے کم ہم سے گناہ سرزد ہو اور بہتر سے بہتر ہماری زندگی گزرے اور نفس کو پاک کرنے کا جو اہم وظیفہ ہے اس وظیفے کو بھی ہم اچھے سے اچھے انداز میں انجام دیں۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ چلیے، محمد یعقوب صاحب نے ہمیشہ کی طرح بہت ہی محبت بھری گفتگو فرمائی ہے۔ دعا ہمیشہ دیتے ہیں اللہ ان کو بھی زندگی دراز عطا فرمائے اور ان کی صحت و تندرستی کو بھی بحال رکھے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں گل حسین شاہ بول رہا ہوں سوکانتان سے. ماشاءاللہ فرمائیے. مولانا پہلا تو سوال یہ میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اگر وہ اس کو کچھ پیسے وغیرہ دے کر پھر راضی کر دیتا ہے تو کیا وہ معافی کا حقدار ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سوال آپ کا میں نے نوٹ کر لیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالز میرے خیال میں آ رہی ہیں، لیکن چلیے جو بھی ہو 2-4 کالز ہم لیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو کریں گے. انیس حیدر صاحب نے نفس مطمئنہ اور نفس امارہ سے متعلق گفتگو چاہیے کہ ہم کریں. نفس کی جو ہے کئی کیفیتیں ہیں، کئی مراحل ہیں. ہمارا جو نفس ہے، اگر نفس ان گناہوں کے انجام دینے میں آزاد ہو گیا ہے کہ جن گناہوں کو انسان کی خواہشات کی وجہ سے وہ کرنے لگتا ہے، غضب اور شہوت کے ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 4 قوتیں ہیں. 4 قوتوں میں ایک قوت عاقلہ ہے، عقل کی قوت ہے کہ جو ہمیشہ نفس کو برحذر رکھتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ گناہ سے وہ دوچار نہ ہو، پاک ہو، گناہ سے پاک رہے. لیکن باقی جو 3 قوتیں ہیں، قوت غضبیہ، قوت شہویہ اور قوت وہمیہ، یہ 3 قوتیں ایسی ہیں کہ کبھی کبھی الگ الگ اور کبھی کبھی تینوں مل کر کے انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں اور اس کے نفس پر ان کا قابو ہو جاتا ہے. جو نفس گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. امارہ بھی امر کرنے سے ہے، حکم دینے سے ہے. وہ نفس کے جو گناہوں کا حکم دیتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کی طرف جو دعوت دے، حکم دے، اس نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں. یہ اس وقت ہوگا جب عقل مجبور ہو گئی ہے اور غالب آ گیا ہے انسان کا خود غضب یا شہوت یا وہم. یہ 3 قوتیں کبھی تینوں مل کر کے بھی غالب آ جاتی ہیں اور بے بس کر دیتی ہیں عقل کو. نتیجے میں اس کا نفس امارہ ہو جاتا ہے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں آمنہ بول رہی ہوں برمنگھم سے. میرا یہ سوال ہے کہ جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 ہوں گے فرقے اسلام میں اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی 72 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، اور ان میں سے بہت نیک، بہت حاجی اور بہت اچھے اخلاق والے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ سبھی جہنم میں جائیں گے. اور میرے لیے اور میرے بچے کے لیے دعا بھی کر دیں پلیز. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جزاک اللہ. سوال میں سمجھ نہیں سکا ہوں، لیکن یہ کہ آپ جہاں سے بات آپ نے شروع کی اس پر تھوڑی سی ضرور میں روشنی ڈالوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ جی کون میرے بھائی ہیں، کہاں سے ہیں؟ میں جی کامران بات کر رہا ہوں. کامران کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی لندن سے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں یہ بات پوچھنا چاہتا کہ میری جی پوچھیے. اچھا جی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری نماز کی طرف تھوڑا دھیان کم ہو گیا ہے، بہت کم ہو گیا. پہلے میں بہت نماز پڑھتا تھا لیکن ابھی بہت کم ہو گیا ہے. کوئی ایسے مسائل بھی ہے، تھوڑا نا امیدی ہے نا اور جاب بھی نہیں ہے. یہ ہے تو بہت زیادہ یہ گھر والی بات ختم بھی کرتے، قرآن کے ختم کیتے لیکن پھر بھی اور ایک عالم سے بھی پوچھا تو کہہ رہے کہ کوئی سحر ہے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کامران آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، آپ کے سوالوں کا میں جواب دوں گا، کیونکہ آپ جیسے یقیناً بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہیں نہ کہیں نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں اور انہیں
بہرحال سحر اور جادو وغیرہ کی چیزوں سے لوگ مزید پیچیدہ کرتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دوں گا. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. بسم اللہ. سید علی شان صاحب, علی جان شاہ صاحب, فرمائیے. سرکار, میرا سوال آپ سے آج یہ ہے کہ جیسے ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. جی ہاں. ہر نفس کو ذائقہ موت کا چکنا ہے. تو جو نفس کے سٹیجز بتائے جاتے ہیں علماء سے ہم سنتے ہیں, وہ نفس ہمارا ہے, لوامہ ہے اور مطمئنہ ہے. ان میں سے کس نفس کے لیے ذائقہ موت ہے؟ کس نفس؟ میں اپنا سوال سمجھا سکتا ہوں؟ بالکل بالکل بالکل. اچھا, تو دوسری بات یہ ہے کہ روح اور جسم یہ دونوں اگر ان کا ملاپ ہوتا ہے تو انسان کو زندگی ملتی ہے, اور جب تک روح داخل نہیں ہوتی جی نہیں ملتی. جی. تو روح تو زندہ رہتی ہے, یہ وجود جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو جاتا ہے روح نکلنے کے بعد. تو پھر موت کس چیز کو ہے؟ جسم کو ہے صرف, تو روح باقی ہے. تو ہم پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں فوت ہو گیا, مر گیا, اس کو موت نے مٹی سے مٹی میں ملا دیا؟ جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شکریہ جی. بہت عمدہ سوال ہے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے. ہم ابھی مایوسی کی بات کر رہے تھے. چلیے, ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے, زیادہ کال ہم نہیں لے سکیں گے. تو عرض کر رہا تھا کہ نفس کی جو ہے حالات مختلف ہیں. جب نفس پر شہوت, غضب یا وہم تینوں میں سے کوئی ایک یا تینوں غالب آ جاتے ہیں تو وہ نفس امارہ ہو جاتا ہے, برائی کی دعوت دینے والا, برائی کا حکم دینے والا. لیکن جب یہی نفس اپنی ملامت شروع کرتا ہے, اندر سے کوسنے لگتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا, غلط کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے, میں نے کسی کی توہین کی ہے, نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے, وہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا. جب وہ ملامت پر اتر آتا ہے تو اس کی کیفیت اب بدل گئی ہے. اب وہ امارہ نہیں ہے بلکہ وہ لوامہ ہے, وہ نفس کے جو ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو. یہ بہت اچھی حالت ہے, اور یہ اس کو اگر صحیح معنوں میں آگے کی طرف نہ لے جائیں ہم تو وہ پھر واپس امارہ کی طرف جا سکتا ہے. یہی نفس کی حالت بدلی ہے. اس حالت کو باقی رکھیں اور ملامت پر توجہ دیں, اور زیادہ سے زیادہ پھر آگے توبہ کی طرف جائیں گے تو پھر وہ نفس ملہمہ ہوگا. انشاءاللہ میں بھی اس پر بات کروں گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون میری بہن؟ میں پروین زیدی لندن سے بول رہی ہوں. سلیم زیدی لندن سے, فرمائیے. مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ آپ نے بتایا کہ مایوسی کفر ہے, اور جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے اور انہوں نے خودکشی کر لی ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بچے جو ہیں ڈسٹرب رہتے ہیں. نہیں, بچے خودکشی کرتے ہیں تو ان کو کیا نہیں پتہ ہے کہ خودکشی کرتے ہیں؟ نہیں, علم ہی نہیں ہے کہ کفر ہے. نہیں, وہ تو علم نہیں ہے, لیکن یہ تو ہے کہ مایوس ہیں نا, وہ اللہ کی رحمت سے مایوس سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ڈیڈ اینڈ آ گیا ہے, ان کو کوئی زندگی میں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. جی 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 جی, یہی مایوسی ہے نا, اسی کو کفر کہتے ہیں. معلوم ہو یا نہ ہو, وہ ایک چیز ہے جو انسان کے اندر آتی ہے. اگر بچے نابالغ ہیں تو پھر ان کی بات الگ ہے, لیکن جو بالغ ہیں وہ سمجھدار, وہ تو بہرحال خودکشی کے بعد 17-18 سال کی عمر کی ایسی 2 بچیوں کے ایسے کیس ہوئے ہیں. جی ہاں, تو انہی کے بارے میں آپ سے معلوم کرنا تھا. جی ہاں بالکل. وہ خودکشی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے, اور مایوسی ہی کی وجہ سے خودکشی ہوتی ہے. ایسے ہی نہیں معلوم ہوتی. کرنا تھا کہ ان لوگوں کے لیے فاتحہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ فاتحہ آپ کو پڑھنے سے کسی نے نہیں روکا ہے, کیونکہ آپ جج نہیں کرتے ہیں, نہ میں جج کرتا ہوں. فاتحہ پڑھنا ہمارا کام ہے, باقی اللہ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بہت سارے کام اللہ بہتر جانتا ہے ہم سے, اور وہ بہرحال اس کو ضائع بھی نہیں کرے گا جو سورہ فاتحہ پڑھیں. کسی کو نہیں تو کم از کم ہمیں تو ضرور, پڑھنے والوں کو تو اس کا فائدہ ضرور ہوگا نا. لہٰذا فاتحہ پڑھنے سے کسی نے نہیں روکا ہے. اچھا, بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے, شکریہ. آپ کے سوال کو ہم نے فوراً ہی ایڈریس کر دیا تاکہ جو ہماری گفتگو ہے اس میں جی کالز کو ہم روک دیتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ ہم مزید کال نہیں لے سکتے. تو انیس حیدر صاحب کے سوال کے جواب میں عرض کر رہا ہوں کہ نفس کی کیفیتیں ہیں, مختلف حالات اس کے ہوتے ہیں. جب نفس پر غالب آ جائے شہوت, غضب,
وہاں تو وہ نفس امارہ ہے جو گناہ کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ اگر یہی نفس گناہ کے بعد پشیمان ہو جاتا ہے اور اندر سے ملامت کرتا ہے تو اسے نفس لوامہ کہتے ہیں، ملامت کرنے والا نفس۔ لیکن ملامت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اسے توبہ کی بھی توفیق ہوتی ہے اور اللہ اسے توبہ کی توفیق دے ہی دیتا ہے تو وہ نفس ملہمہ میں بدل جاتا ہے۔ وہی نفس اب الہامی کیفیت اس کے اندر آ گئی ہے کہ وہ واقعاً بھی ان گناہوں سے جو پشیمان ہو گیا ہے پاک بھی ہونا چاہتا ہے، توبہ کی طرف آ کر کے وہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے۔ الہام بخش فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ دیکھیں نا قرآن مجید میں سورہ شمس کی جو آخری جو قسمیں کھائی ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نفس کی قسم کے جس کو ہم نے برابر بنایا کہ وہ چاہے تو صحیح اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھ سکتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسے ہم نے دے دیا، بتا دیا، الہام کر دیا کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، فجور فسق و فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے کہا قد افلح من زکاہا۔ تو یہی نفس لوامہ اگر توبے کی کیفیت سے گزرتا ہے پشیمان ہونے کے بعد، لوامہ پھر وہ ملہمہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان نفس ملہمہ کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کا نفس توبے کے بعد اطمینان اور سکون کی دولت سے قریب آتا ہے۔ اس مطمئنہ نفس مطمئنہ کو کہا جائے گا، اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جائے گا جب وہ آخری مرحلے میں وہ مطمئن ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے، جس حالت میں اللہ نے رکھا اس پر وہ خوش ہے، کوئی شکوہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں رکھتا، کوئی ڈیمانڈ اللہ کی بارگاہ میں نہیں کرتا، کوئی کسی طرح کی شکایت نہیں رکھتا، بلکہ جس حالت میں اس حالت میں وہ اپنے آپ کو مطمئن رکھتا ہے، تو پھر وہ کیفیت نفس مطمئنہ کی ہوگی۔ تو یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، یہ 4 نفس ہیں۔ ان چاروں کا کوئی الگ الگ انسان نہیں ہے، ایک ہی انسان میں اس کے نفس کے اندر یہ تبدیلی آ سکتی ہے کہ وہ نفس امارہ کا مالک ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد لوامہ، پھر اس کے بعد ملہمہ، اس کے بعد مطمئنہ۔ انسان کے البتہ نفس مطمئنہ کا جو آخری درجہ ہے وہ ہر کسی کو میسر نہیں ہے کہ جو 100% اللہ کی رضا میں ایسے راضی ہو کہ پروردگار کی طرف سے آواز آئے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ دونوں طرف سے رضا برابر ہے، دونوں طرف سے خوشنودی برابر ہے۔ وہ جو کیفیت ہے وہ معصومین کے دلوں کی اور معصومین کے نفسوں کی ہے، جسے نفس مطمئنہ کہا گیا، لیکن اس سے اللہ نے 100% ہمیں محروم بھی نہیں رکھا ہے۔ ہم اگر ملہمہ کے بعد اپنے نفس کو تربیت دے دے کر واقعاً مطمئن کر لیں کہ بھائی ہماری طرف سے کچھ بھی، ہم نہ کسی چیز کے صحیح معنوں میں مالک ہیں، نہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم سب اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دیں، اس کی رضا پر، اس کی خوشنودی پر ہم راضی رہیں، اس کے فیصلوں پر ہم سرب تسلیم ہو جائیں، ہرگز ہم اپنی طرف سے کوئی بھی اپنی خواہش نہ رکھیں، نہ اپنی مرضی رکھیں۔ وہ جو کیفیت ہوگی تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی حاصل ہو سکتا ہے نفس مطمئنہ کا۔ علی صاحب لندن سے، انہوں نے بہت عمدہ سوال کیا ہے کہ اگر کسی سے ناراضگی ہوئی تھی یا کسی کا حق مارا تھا، کچھ بھی ہوا تھا، اب ہمیں خدشہ ہے اس بات کا کہ اگر ہم اسے بتائیں گے تو وہ اور بھڑک جائے گا اور وہ ناراض ہو جائے گا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف اللہ سے دعا کر کے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے خوش ہو جانا چاہیے کہ چلو اللہ نے معاف کر دیا؟ نہیں میرے بھائی، یہاں آپ خالی اللہ سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں خوش نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ معاملہ اس کا ہے۔ اللہ نے بھی قسم کھائی ہے اپنی ذات و جلالت کی، اپنی جلالت و عظمت کی قسم کھائی ہے کہ میں کسی بھی بندے پر ہونے والے چاہے چھوٹے سے چھوٹا ظلم ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنی طرف سے معاف نہیں کروں گا۔ یہ اس کا اپنا حق ہے، وہ اگر معاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ایسے چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں۔ جب آپ نے کسی کا حق ضائع کیا ہے، کسی کے دل کو دکھایا ہے یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اس گناہ سے چھٹکارا پانے کے لیے،
اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے مورد میں کہ جس مورد کو آپ نے بیان کیا بھائی علی، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ سے مراد آپ نہیں ہیں، جس کا بھی یہ مورد ہے، جس کا بھی یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اسے اب اس کے ساتھ اتنا قریب ہونا ہے اور کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ اتنی نیکیاں کی جائیں کہ وہ خود آپ کی نیکیوں سے شرمندہ ہونے لگے کہ بھائی کیوں آپ اتنا میرا خیال رکھتے ہیں، کیوں میرا اتنا سارا کام کر دیتے ہیں، میرے ساتھ اتنی خوبیاں کیوں، اتنی نیکیاں کیوں۔ جب خود کافی حد تک جو ہے وہ آپ سے متاثر ہو جائیں تب آپ اپنی بات کریں، ضرور کریں، اور بہت جنٹل انداز میں کریں کہ بہرحال مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے آپ کا فلاں نقصان کیا یا آپ کا فلاں حق ضائع کیا، آپ مجھے معاف کریں گے تو ہی میں نجات پا سکتا ہوں، ورنہ نہیں۔ تو پھر یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈالے گا، وہ معاف کر دے گا۔ اور اگر فرض کریں کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑے ضدی اور بڑے ہٹ دھرم ہیں، جو کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو بھی یہاں پر آپ کے معافی مانگنے اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا۔ اب وہ خطا کار ہے، اگر اس نے معاف نہیں کیا ہے، ہٹ دھرمی کی ہے، تو پھر وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ آپ البتہ بری ذمہ ہو سکتے ہیں معافی مانگنے کے بعد، لیکن معافی مانگنے سے پہلے خالی یہی سوچ کر کے کہ کہیں وہ بھڑک نہ جائے، کہیں وہ زیادہ ناراض نہ ہو جائے، خاموش نہیں رہ سکتے۔ گل حسین شاہ صاحب نے بہت عمدہ سوال کیا اسٹوک آن ٹرینٹ سے کہ اگر کسی کو کوئی قتل کر دیتا ہے، اس کے بعد اس کے جو وارث ہیں، اس کے جو والی ہیں، ان کو پیسے دے کے راضی کر لیتا ہے، تو کیا وہ اس گناہ سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں، القتل بالقتل ہے۔ اگر معافی مل بھی جاتی ہے تو اسے بہرحال اس کا صحیح معنوں میں وارثین کے ساتھ ایسا معاملہ رکھنا ہے کہ واقعاً اس کی جگہ اس نے بھر دی ہے، گویا وہ جو مقتول ہے اس کے تمام کام یہ اب جو قاتل ہے، جو معافی مانگ کر کے واقعاً بھی ٹھیک ہونا چاہتا ہے، وہ کرنے لگا ہے۔ ایسی کوئی زیادہ جد و جہد ہو تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے بھی گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے۔ آمنہ بہن ہے برمنگھم سے، سوال تو کچھ نہیں بلکہ ایک اس پہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، البتہ اس فرقے میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے۔ دیکھیے اچھے لوگ ہوں گے، اللہ اسی دنیا میں ان کے اچھے کاموں کا صلہ بھی دے دے گا، ان کی عزت ہو جائے گی، ان کو بیماری کم آئے گی، ان کو مصیبتیں کم آئیں گی۔ اچھے کام کرنے والے ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، ان کو اسی دنیا میں اس کا صلہ مل ہی جاتا ہے۔ بات ہو رہی ہے مرنے کے بعد جنت میں جانے کی۔ جنت میں صرف وہی جا سکتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور آل رسول کی اتباع کرتے ہوں، صحیح معنوں میں ان کی اتباع کرتے ہوں۔ اگر پیغام ان تک پہنچا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اہل بیت اطہار کون ہے، اور وہ کسی ایسی جگہ پر تھے کہ وہاں کوئی امکان بھی نہیں تھا معلوم کرنے کا، تو پھر تو ان کی بات ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن جن پر حجت تمام ہو رہی ہے، ہدایت ٹی وی 4 سال سے حقیقتوں کو واضح کر رہا ہے، ساری باتیں بتا رہا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی ہٹ دھرمی پر اتر آئے تو ظاہر سی بات ہے اس کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا وہ جنت میں جانے کا حقدار ہے کہ نہیں ہے۔ کامران صاحب لندن سے، بہت ہی اہم اور یہ مبتلا بے مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ بھی اس طرح مایوس ہو جاتے ہیں جب کام نہیں ان کا چلتا، ناکامی ہوتی ہے، جہاں جاتے ہیں ٹھوکر لگتی ہے، اور ان کی زندگی کی جو ہے وہ مشکلات بڑھتی جاتی ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جو ان پاکھنڈیوں اور ڈھونگیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں کہ جو اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے ایسے مجبور لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کو کبھی سحر کا جھانسا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی جادو ہو گیا، کوئی ٹونا ہو گیا، کسی نے آپ کے خلاف کوئی کالا جادو کرا دیا ہے، میں آپ کو اس سے نجات دلاتا ہوں۔ مشکل خود بناتے ہیں اور مشکل اس کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس سے وہ چھٹکارا دینے کے لیے ہزاروں پاؤنڈ لوٹتے ہیں۔ اللہ ایسے ڈھونگی، فریبی
اور دھوکے باز عاملوں سے پوری امت کو، پورے لوگوں کو، پورے انسانوں کو محفوظ رکھے۔ بہت بری بلا ہیں ایسے لوگ، ان سے ہمیں بچنا بھی چاہیے۔ میرے بھائی، آپ بھی کسی بھی ایسے آدمی کی بات پر دھیان نہ دیں کامران، کہ جو آپ کے لیے یہ کہتا ہے کہ آپ پر کوئی جادو ہو گیا، کوئی سحر ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو اصل بات پر توجہ دینی ہے۔ اگر مایوسی آنے لگی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ آپ جو کچھ نہیں ہے آپ کے پاس اس پر توجہ دیتے ہیں، لیکن جو کچھ اللہ کی نعمتیں موجود ہیں آپ کے ساتھ اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ جب آپ اپنے پاس موجود اللہ کی نعمتوں پر توجہ کرنے لگ جائیں گے، غور کرنے لگ جائیں گے، تو پھر آپ کے اندر امید پیدا ہوگی۔ بھئی یہ اللہ ہی کی رحمت ہے جو میں زندہ ہوں، میں بول سکتا ہوں، چل پھر سکتا ہوں، بیمار نہیں ہوتا ہوں، میری آنکھیں اپنی جگہ پہ صحیح کام کر رہے ہیں، میرا دماغ صحیح جگہ پہ کام کر رہا ہے، میرے ہاتھ پیر ابھی مضبوط ہیں، اتنی ساری نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں۔ چلیے ابھی روزی کا معاملہ ہے، مشکل ہے، یہ امتحان کی منزل ہے، انشاءاللہ دوسرا راستہ اللہ کی طرف سے نکل کے آئے گا، میں اس کی پابندی کروں، اس کے احکام کی پابندی کروں، وہ راستے کھولے گا، اور یقیناً کھولتا ہے۔ اور یرزقو، اللہ رزق دیتا ہے بغیر حساب، بغیر کسی حساب کتاب کے، بے حساب دیتا ہے۔ لہٰذا آپ کو امید اپنے اندر مزید پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت سے امید کو زندہ کرنے کے لیے، جو کچھ آپ کے پاس نعمتیں ہیں اس پر توجہ کیجیے۔ ہم نعمتوں پر توجہ نہیں کرتے۔ ہمیں کتنی دفعہ شکریہ اللہ کا کیا کہ پروردگار تو نے ہمارے 5 انگلیاں بنائیں، کہ کسی چھٹی انگلی کی ہمیں کام کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان انگلیوں پر شیلڈ ناخن کے چڑھائے کہ اگر یہ ناخن نہ ہوں تو ہم کوئی کام نہ کر سکیں۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے ہتھیلیوں پر بال نہیں اگائے کہ اگر بال ہوتے تو ہم کوئی کام صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے تھے، نہ صحیح معنوں میں کوئی کھانا پینا کر سکتے تھے۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے ہاتھوں کو فلیکسیبل بنایا ہے کہ ہم جس طرح چاہیں اسے موڑیں۔ اگر یہ ہاتھ بالکل سیدھے ہوتے اور اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہ ہوتی تو ہم کچھ کر سکتے نہ کر سکتے۔ یہ ساری وہ نعمتیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں آلریڈی ہیں، تو مایوس ہونے کی بالکل آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ نعمتوں پر توجہ کیجئے۔ جب نعمتوں پر آپ توجہ کرنے لگیں گے تو جو کچھ نہیں ہے اس سے بہت کچھ زیادہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اللہ نے وہ چیزیں رکھی ہیں، تو اللہ کا شکر بھی کریں گے اور آہستہ آہستہ مایوسی سے نکل آئیں گے۔ سید علی جان شاہ صاحب نے بھی خوبصورت سوال کیے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نفس کی جو 4 مرحلے ہیں اس سے کون سا مراد ہے؟ کل کا لفظ بتا رہا ہے سارے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکے گا، ہر نفس، چاہے وہ لوامہ ہو، امارہ ہو، ملہمہ ہو، مطمئنہ ہو، سب کو موت سے بہرحال گزرنا ہوگا۔ دوسرا سوال آپ کا بہت عمدہ ہے کہ روح اور جسم سے زندگی چلتی ہے، روح جسم سے نکل جاتی ہے تو پھر اسے کہتے ہیں وہ مر گیا ہے۔ اب روح کو تو موت نہیں آتی ہے، روح تو صرف نکلی ہے، جدا ہوتی ہے، تو جسم کو ہی موت آتی ہے۔ سوال ان کا ہے کہ پھر یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مر گیا؟ آدمی نہیں مرا ہے، صحیح جو ٹرم استعمال ہم لوگ کرتے ہیں اردو میں کہتے ہیں فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، یعنی فلاں آدمی ٹرانسفر ہو گیا۔ اور اسی طرح انگریزی میں بھی، انگریزی میں کہتے ہیں he has passed away، یعنی یہاں سے وہ گزر گیا۔ فلاں آدمی چل بسا، چل بسا کا مطلب ہے کہ اس کی روح اس کی جسم سے نکل گئی، اب وہ جسم رہا نہ رہا، اس کو مٹی نے کھا لیا، سب کچھ کر لیا۔ تو موت حقیقت میں جسم کو ہوتی ہے، روح کو نہیں ہوتی۔ ہم جب کہتے ہیں فلاں آدمی مر گیا تو یعنی فلاں آدمی کا جسم جو ہے وہ مر گیا، روح اس کی بدن سے جدا ہو گئی۔ اسی لیے لفظ انتقال اچھا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، اور عام طور سے ہم کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، فلاں آدمی انگلش میں کہتے ہیں he has passed away، وہ گزر گیا، چل بسا۔ اس طرح کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ روح جسم سے نکل گئی ہے۔ سلیم زیدی ہماری ایک بہن تھی، انہوں نے سوال کیا تو جواب ہم نے فوراً دے دیا کہ بچوں سے مراد اگر بالغ ہیں تو ظاہر سی بات ہے
خودکشی بہرحال گناہ کبیرہ میں سے، اور اس کی جو اصل جڑ ہے وہ مایوسی ہے۔ وہ جب سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ ہمارے لیے رہ نہیں گیا، کچھ بھی نہیں رہ گیا، ڈیڈ اینڈ میں وہ دیکھتے کہ وہ بس اندھیرا ہی اندھیرا، زندگی کو ختم کر دو۔ یہ اس وقت ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوسی سے بچنے کے لیے یہ جو ماہر نفسیات ہیں وہ سب سے پہلے ان کے اندر امید پیدا کر رہے ہیں، اور امید کے لیے میں نے عرض کیا کہ جو اس کے پاس موجود نعمتیں ہیں ان کو ایک ایک کر کے ان کے سامنے رکھیں کہ وہ متوجہ ہوں کہ جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کی اتنی زیادہ ہیں کہ ہم گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے ہیں، تو ہم فوراً اپنی زندگی کو۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، خودکشی کرنے کے لیے انسان اس وقت حاضر ہوتا ہے جب سمجھتا ہے کہ وہ کسی چیز کا مالک ہے، اپنے نفس، اپنے جسم کا مالک ہے، وہ اپنی ذات کا مالک ہے۔ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے جو زندگی ہمیں ملی ہے۔ اس زندگی کو ہم اپنی طرف سے کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہماری نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کی امانت ہے۔ پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں تجھ سے امیدوار رہنے، تجھ سے کبھی مایوس نہ ہونے، اور لگاتار تیری دی ہوئی نعمتوں اور رحمتوں کا شکریہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ دین اور دنیا دونوں میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما۔ ہم سب کو اپنی بہترین رحمت کے سائے میں لے اور اپنے حبیب اور آل حبیب، تیرے رسول اور آل رسول کے سائے کو ہمیں نصیب فرما۔ ہماری زندگی کو ان کے ذریعے سے آباد فرما، دنیا اور آخرت میں انہی کے دامن سے ہمیں منسلک فرما۔ ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ